لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع ذنوبنا حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايت وبايت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا سواء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي عبادة مقبولة صلوات محمد معزز اور محترم اللہ تعالیٰ نے ہمارے مذہب کربلا ذکر علی کے عنوان سے مستقل یار سے تیسری گفتگو ہے. یقیناً اس ذکر میں تقدیر کے مارے نہیں آتے. جو تقدیر کے مارے ہوتے ہیں وہ ذکر علی میں آتے نہیں ہیں. جن کا مقدر کا ستارہ معراج پر ہوتا ہے وہی اس ذکر میں آتے ہیں. یہ کوئی معمولی ذکر نہیں ہے. انسان سالوں عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے اللہ کی، شب قدر کے اعمال کرتا ہے، کبھی کبھی دعائے عرفہ پڑھتا ہے، کبھی کوئی نماز پڑھتا ہے. جیسے جیسے اسے پتہ چلتا ہے کہ کسی عبادت کے ذریعے، کسی نماز کے ذریعے، کسی دعا کے ذریعے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا تو پھر اس کام میں وہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے. پتہ چل جائے کہ فلاں روزہ رکھنے سے 60 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے تو ہر انسان اپنے کو گنہگار سمجھتا ہے. اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے کو اچھا نہیں سمجھتا. یہ جملہ گنتی تھا. اچھے انسان کی کیا پہچان ہے کہ وہ خود کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، ہمیشہ دوسروں کو اچھا سمجھتا ہے. اور جو انسان خود برا ہوتا ہے وہ خود کو ہمیشہ اچھا سمجھتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی اپنے کردار کا آئینہ بھی دیکھ لیا کرو تاکہ پتہ چل جائے کہ کردار کے لباس پر، کردار کے چہرے پر کہاں کہاں دھبے پڑے ہوئے ہیں. اور جب آئینہ دیکھو گے تو وہ دھبے صاف کرنے کا موقع ملے گا. یہ آئینہ ملے گا کہاں سے؟ تو پیغمبر نے فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن. تمہارا آئینہ کہیں اور نہیں ہے، تمہارا بھائی مومن بھائی جو ہے وہی تمہارا آئینہ ہے. ایک مومن بھائی کے اندر اگر عیب پایا جائے تو دوسرا مومن بھائی اس کے عیب کی طرف اگر اسے متوجہ کرنا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میرے بھائی کے اندر سے یہ عیب دور ہو جائے تو محلے میں اسے ذلیل نہ کریں کہ اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے. 50 کے 100 کے ہزاروں کے مجمع میں اس کے عیب کی طرف اشارہ نہ کریں بلکہ اکیلے میں لے جا کر تنہائی میں ایسے ہی اس کے عیب کو بتا دے جیسے آئینہ آپ کے چہرے کے عیب کو بتا دیتا ہے. آئینہ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھا ہی ہوگا. جوان زیادہ آئینہ دیکھتے ہیں،
کہا گیا ہے کہ جب آئینہ دیکھو تو اللہ اکبر کہو، اس بات کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں بے عیب بنایا ہے۔ یہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس میں آئینہ تک دیکھنے کے آداب بتائے گئے ہیں کہ آئینہ دیکھو کیسے، کنگھی کیسے کرو، کہیں جاؤ تو بیٹھو کیسے، یہ ساری چیزیں اسلام نے بتائی۔ آئینہ آپ نے دیکھا ہوگا، جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں اور آپ کے چہرے پہ کوئی دھبا یا کوئی سیاہی لگی ہوتی ہے تو کیا کبھی آئینے نے شور مچایا کہ ان کے چہرے پہ سیاہی لگی ہوئی ہے؟ فرض کریے محفوظ علی نے آئینہ دیکھا اور چہرے پہ سیاہی لگی ہوئی تھی اور آئینے نے یا کیچڑ لگا ہوا تھا اور آئینے نے شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو دیکھو ان کے چہرے پر دھبا لگا ہوا ہے، کیچڑ لگا ہوا ہے، سیاہی لگی ہوئی۔ کبھی دیکھا آپ نے آئینے کو شور مچاتے ہوئے؟ نہیں۔ آئینہ دو کام کرتا ہے، ایک تو یہ کرتا ہے کہ آپ کی عزت کی حفاظت کرتا ہے اور اس عزت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے کے عیب کو دور کر دیتا ہے۔ یہ ہے آئینے کی خاصیت۔ رسول کی مثال ہے، کوئی معمولی مثال نہیں ہے۔ مومن مومن کا آئینہ بن جائے، مومن مومن کا آئینہ جب بن جائے گا تو ایک مومن جب دوسرے مومن کے عیب کو آئینے کے انداز میں دور کرے گا تو نہ پہلے مومن کو برا لگے گا نہ دوسرے مومن کو برا لگے گا، کسی مومن کو برا نہیں لگے گا۔ کوئی انسان اس بات پہ برا نہیں مانتا کہ اس کے چہرے پہ دھبا لگا ہوا ہے کوئی بتا دے، خوش ہوتا ہے۔ انداز اچھا ہونا چاہیے، انداز ذلیل کرنے والا نہیں ہو، انداز اچھا ہونا چاہیے۔ تو بیٹھ کر جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب مومن ہیں اور یہاں جتنے لوگ ہیں سب اچھے لوگ ہیں۔ میں خود سے سب کو بہتر سمجھتا ہوں، اپنے سے سب کو اچھا سمجھتا ہوں۔ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اصل موضوع پہ گفتگو کہ دیکھیے سماج میں جینا کوئی کمال نہیں ہے، سماج میں ایسے زندگی گزاریے کہ زندہ لگے۔ آپ نے میرے تو متوجہ رہے، وہ یہ ذکر اس سے زیادہ ظاہر کرنا ہے، اس کو دیکھنے میں کچھ ملے گا نہیں۔ آپ مجھے دیکھیں، سماج میں زندہ رہ کے زندگی گزارنا اور ہے اور مردے کی حالت میں زندگی گزارنا اور ہے۔ سماج میں ایسے زندگی گزارو کہ جب سماج میں جب تک رہو لوگ تمہاری تعریف کریں اور جب چلے جاؤ تو لوگ کہیں کہ اچھا تھا چلا گیا، یہ نہ کہیں کہ اچھا ہوا چلا گیا، یہ نہ کہہ سماج۔ تو علی والوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ذکر علی کرتے ہیں۔ ذکر علی میں آنا یہ ہمارا شرف ہے۔ انسان سال بھر عبادت کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں، لیکن کسی بھی عبادت کے بعد اللہ نے یہ وعدہ نہیں لیا ہے کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کہیں کہا 2 مہینے کے، کہیں کہا 60 سال کے، کہیں کہا 70 سال کے، اس طرح کے وعدے ہیں۔ لیکن ذکر علی کا کمال دیکھیں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ من ذکر فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب، جس نے بھی علی کے تمام فضائل میں سے صرف ایک فضیلت کو بیان کیا، کس انداز میں؟ مقرن بہا، اس انداز میں کہ اس علی کی اس ایک فضیلت پر ایمان بھی رکھتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو فائدہ کیا ہوگا؟ غفر اللہ لہو، اللہ معاف کر دے گا۔ کیا معاف کر دے گا؟ اللہ معاف کر دے گا۔ کیا؟ اس کے سارے گناہ جو اس نے پہلے کیے ہوں یا بعد میں کیے ہوں، وہ سارے کے سارے گناہ
اللہ معاف کر دے گا. کس چیز کے بدلے؟ صرف ایک ذکر علی کے بدلے اللہ پرانے گناہ کو بھی اور نئے والے گناہ کو بھی معاف کر دے گا. یہ ذکر علی کا کمال ہے. کہیں یہ نہیں کہا 10 سال کا گناہ، 20 سال کا گناہ، 40 سال کا گناہ نہیں، سارے گناہ، زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے گا، سارے گناہ معاف کر دے گا. پھر آگے فرماتے ہیں کہ ومن کتب، اگر آگے کا ایک جملہ اور ہے تو میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ روز محشر اگر اس مومن کا جس نے علی کا ایک ذکر بیان کیا ہے، یہاں پہ حدیث سن لیجیے پھر آپ کو اس کے بعد لطف آئے گا، حدیث کے دوران بھی لطف آئے گا اگر آپ میدانوں کے سنیں گے. فرماتے ہیں کہ رسول کیا فرماتے ہیں کہ روز محشر کسی ایک انسان نے اگر علی کا ایک ذکر کیا ہے اور تو روز محشر اگر اس کے گناہ ساری دنیا کے لوگوں کے گناہ کے برابر بھی ہوں گے. کیا کیا ہے؟ علی کا ایک ذکر کیا ہے. خدا کے لیے علی کے ذکر کی عظمت پہچانو. گاڑیوں پر، سڑکوں پر، گھروں میں گانا گانے اور بجانے اور غیبت اور برائیوں کرنے سے بہتر ہے کہ علی کا ذکر کر لیا کرو تاکہ تمہیں فائدہ مل جائے. کیا کہا؟ اگر ساری دنیا کے برابر روز محشر اس انسان کا گناہ کہ جس نے صرف ایک بار علی کا ذکر کیا ہے، اگر اس کے گناہ کی تعداد ساری دنیا ثقلین کے گناہ کے برابر ہوگی تو بھی علی کے ذکر کرنے والے، ایک ذکر کرنے والے اس ذاکر کے سارے گناہ کو اللہ صرف ایک ذکر علی کے بدلے میں معاف کر دے گا. ایک ذکر کے بدلے. یہ ہے علی کے ذکر کا کمال. ذکر کرنا نہیں. آگے سنیے، بڑی خوبصورت حدیث ہے، مجھے تو بہت اچھی لگی. پھر فرماتے ہیں پیغمبر کہ ومن کتب، آپ ادھر نہیں تو متوجہ رہے، ومن کتب، اور جس نے لکھا فضیلۃ من فضائل علی بن ابی طالب، جس نے ایک فضیلت علی کی تمام فضائل میں سے ایک فضیلت کو ڈائری پر، کاپی پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، دیوار پر، اپنے چھت کے اوپر، جہاں کہیں بھی لکھا ہو. اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو لکھ لیجیے، فائدہ بھی پتہ چلے گا کیا فائدہ ہے. کہ ومن کتب، جس نے لکھ لیا فضیلۃ من فضائل علی بن ابی طالب، علی کے تمام فضائل میں سے صرف ایک فضیلت، صرف ایک فضیلت لکھ لیا، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ سنو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خداوند عالم کی طرف سے لم تزل ملائکۃ تستغفر لہ، کہ اللہ ملائکہ کو، بہت سارے ملائکہ کو، یہ ہمارا اور آپ والا بہت سارا نہیں ہے، یہ اللہ والا بہت سارا ہے. اللہ بہت سارے ملائکہ کو معین کر دے گا کہ اس ایک ذکر کے لکھنے والے ذاکر علی کے طرف سے استغفار کرے کب تک؟ ما بقیا بتلک الکتاب رسم، جب تک وہ لکھی ہوئی تحریر باقی رہے تب تک ملائکہ پر واجب ہے کہ اس ایک ذکر لکھنے والے علی کے ذاکر کی طرف سے استغفار کرتا رہے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر ایک انسان نے ایک ڈائری بنائی اور علی کی فضیلت لکھی، قطع لکھا، قصیدہ لکھا، مر گیا، مرنے کے بعد کوئی استغفار نہیں کر سکتا ہے، لیکن علی کی فضیلت کا کمال تو دیکھو، وہ مرنے والا لکھ کے مر گیا اور اللہ نے لاکھوں فرشتوں کو معین کر دیا ہے کیونکہ اس نے علی کی فضیلت کو لکھا تھا. اے ملائکہ، وہ مر گیا ہے تو کیا ہوا؟ جب تک قیامت نہ آ جائے اس کی طرف سے استغفار کرتا رہے کیونکہ وہ علی کی فضیلت کو لکھنے والا تھا، کیونکہ وہ علی کی فضیلت کو لکھنے والا تھا. خدا سلامت رکھے نعرہ حیدری لگانے والوں کو. کیوں؟ کیونکہ یہ ذکر علی ہے. ہم سوچتے ہیں ذکر ذاکر وہ ہے جو ممبر پہ بیٹھتا ہے. نہیں، جو ذکر علی سن کے سبحان اللہ کہے وہ بھی ذاکر ہے.
جو نعرہ حیدری لگائے وہ بھی ذاکر ہے، جو واہ واہ کہے وہ بھی ذاکر ہے۔ تو کبھی یہ مت سوچیے گا کہ میں نے تو کبھی قصیدہ پڑھا نہیں، میں ذاکر کیسے بنوں، ذکر کا ثواب کیسے لوں؟ اگر 100 بار سبحان اللہ کہا تو 100 ذکر کے ذاکر بن گئے۔ اب 100 ذکر کے ذاکر بن گئے تو تمہارے گناہ کہاں جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ہے ذکر علی کا کمال۔ یہ تو لکھنے کی بات ہو گئی، اب آئیے سننے کی بات۔ آپ سنتے رہتے ہیں، جو لوگ لکھنا بھی نہیں جانتے، پڑھنا بھی نہیں جانتے، ذکر کرنا بھی نہیں جانتے، تو سننا تو جانتے ہیں۔ سننے والوں کا ثواب سنیے۔ فرماتے ہیں پیغمبر کہ ومن استمع الیہ، اور جو شخص ومن استمع الیہ فضیلۃ من فضائل علی ابن ابی طالب، اور جس کسی نے علی کی فضائل میں سے ایک فضیلت سنی ہو، اس کا اجر کیا ہے سننے والے کا؟ سنیے پیغمبر کیا فرماتے ہیں، غفر اللہ الذی، اللہ معاف کر دیتا ہے اس کے وہ تمام گناہ، اکتسبہ بالاستماع، جو اس نے کان سے انجام دیے ہیں۔ وہ خدا کے لیے علی کی فضیلت پڑھا ہوں کہ چھٹے امام کی وہ حدیث بھول گئے کہ کیا کہا تھا، ہماری فضیلت پر چپ رہنے والا منافق ہے، بولنے والا مومن ہے، لہذا چپ رہ کر آپ علی کے چاہنے والوں میں سے اپنا رابطہ ختم نہ کریں، اسی فہرست میں آ جائیں، کیونکہ روز محشر جو دو لائنیں ہوں گی، ایک ان لوگوں کی لائن ہوگی جو علی کی فضیلت پہ چپ رہتے تھے، ایک ان کی ہوگی جو علی کی فضیلت پر خوش ہوتے تھے، بولتے تھے، کبھی نعرہ لگاتے تھے، کبھی ذکر کرتے تھے، کبھی سبحان اللہ کہتے تھے۔ بول کے اعلان کرو کہ ہم علی سے محبت کرتے ہیں۔ بدھ کی طرح علی کے فضائل کو مت سنا کرو۔ آل محمد کو پسند نہیں ہے کہ ہماری فضیلت کو، یہ فضیلت بھی آپ ہی کی ہو رہی ہے۔ اگر سن لیا تو کان کے سارے گناہ معاف، جتنی غیبتیں سنی تھی، ایک کپ چائے دوست نے پلائی اور 1 کروڑ کی غیبت سن لی، ہے کہ نہیں؟ یہ گناہ سن لیا۔ بھائی نوجوانوں کا کیا ہے، محرم میں بھی ہیڈ فون کان میں ہوتا ہے، بلوٹوتھ ہوتا ہے، عام دنوں میں بھی ہوتا ہے، باندر بجنے والا بدل جاتا ہے کہ نہیں؟ جو چیز اندر بج رہی ہوتی ہے وہ بدل جاتا ہے۔ محرم کا موسم آیا تو نوحہ بجنے لگا، موسم ہٹا تو موسیقی بجنے لگی۔ نہیں، اگر اکبر کا چاہنے والا جوان ہے تو وہ موسموں کے بدلنے کے ساتھ اپنے ہیڈ فون کی آواز کو نہیں بدلے گا، جیسے چاہے کوئی بھی موسم ہو، وہ قیامت تک بس ایک ہی آواز سنے گا، ذکر علی، ذکر حسین، ذکر آل محمد، ذکر آل رسول۔ موسموں سے جو بدل جائے وہ اکبر کا چاہنے والا جوان نہیں ہے۔ اکبر کا چاہنے والا جوان موسموں سے نہیں بدلتا ہے، وہ موسموں کو بدل دیتا ہے۔ کیا کہا تھا قاسم نے، جوان موت سے نہیں ڈرتا کربلا کا، کہا چچا جان میرے نزدیک بقرات نے کہا، سے پوچھا گیا کہ موت کا مزہ کیا ہے، اس نے کہا مجھے کیا پتا، موت کا مزہ بتانے کے لیے۔ بھائی خدا کے لیے جملہ ضائع نہ ہونے دیں، بچے جو بیچ میں جا رہے ہیں ان کو دیکھتے رہیں۔ آپ دیکھیں موت کا مزہ جب بقرات سے پوچھا گیا، جو بقرات ہی تھا، آج کل ہر کوئی بقرات بننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ ماں باپ سے بغضی مت کرو، علماء سے بغضی مت کرو، اہل علم سے بغضی مت کرو۔ بقرات آل محمد کے چاہنے والے بقرات نہ بنے، بلکہ علی اکبر کی سیرت میں چل کے علی اکبر کے دیوانے بنے۔ بقرات کی کیا حیثیت؟ اسے پوچھا گیا موت کا مزہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگا بھائی موت کا مزہ بتانے کے لیے تو مرنا پڑے گا، اور مر گئے تو بتائیں گے کیسے؟ ہماری جان فدا ہو جائے قاسم ابن حسن پر جو مرا بھی نہیں، موت کا مزہ بھی بتا دیا۔ اے چچا جان، موت شہر سے زیادہ شیریں ہے۔ خدا کے لیے بیدار ہو جائیں، چچا جان موت شہر سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ ہے قاسم، یہ ہے آل محمد۔ ایک منٹ ان کے سلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔
قاسم ابن حسن. تو پھر کیا فرمایا پیغمبر نے کہ ومن نظر، جو لوگ اردو پڑھ نہیں سکتے، انگریزی پڑھ نہیں سکتے، ہندی میں علی کی فضیلت پڑھ نہیں سکتے، جو ہمارے بزرگ ہیں حالات کی وجہ سے بیچارے نہیں پڑھ پائے. حدیث بھی ہے کہ جاہل آدمی جنت میں نہیں جائے گا. مولوی پڑھ کے اتر جاتا ہے کہ جاہل جنت میں نہیں جائے گا، لیکن یہ نہیں بتاتا ہے کہ جاہل کہتے کسے ہیں. جاہل اسے نہیں کہتے ہیں جو مکتب اور مدرسے میں نہ گیا ہو، اسے جاہل نہیں کہتے ہیں. ہمارے بہت سارے مومن ہیں جو بیچارے نہیں پڑھ سکے، کھیتی باڑی کی انہوں نے، زراعت کی، کسانی کی نہیں پڑھ سکے، لیکن باتیں ایسی ایسی کرتے ہیں جیسے دوسرے قومیں کے علماء نہیں کر پاتے. جیسی باتیں ویسے ہمارے یہاں فرش اعلیٰ پر بیٹھنے والے بزرگ جو کسانی کرتے ہیں وہ ایسی ایسی باتیں عقل کی کرتے ہیں کہ ان کے علماء کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. یہ کیا بک رہا ہے، یہ کیسی علمی باتیں کر رہا ہے، یہ تو نہ کبھی مدرسہ گیا، نہ کبھی اسکول گیا، نہ کالج گیا. لیکن ان دیوانوں کو کون سمجھائے جو باب العلم کے دروازے پر روز سلامی دیتا ہو. فرش اعضاء کی یونیورسٹی میں جس کا روز آنا جانا ہو، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. یہ حسین کی یونیورسٹی ہے، یہ علی کی یونیورسٹی ہے. اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے لوگ اور سننے والے لوگ جاہل نہیں ہوتے ہیں، یا پروفیسر ہوتے ہیں یا انجینئر ہوتے ہیں، جاہل نہیں ہوتے ہیں. یہ فرش اعضاء علم بڑھتا ہے. آپ نے نہیں پڑھا تو غم نہ کیجیے. علم کہتے کسے؟ علی کی محبت کا نام ہے علم. جب حافظ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور علی گزر رہے تھے اور قمبر نے کہا کہ مولا کتنی خوبصورت تلاوت کر رہا ہے. مولا نے کہا قمبر اس کی تلاوت اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی، حافظ قرآن ہے. اور علی کہہ رہے کوئی فائدہ نہیں اس حافظ کی تلاوت اور قرآن کے رٹنے سے. پتہ چلا قرآن کو اچھے گلے سے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کتنا بھی اچھا گلا ہو، اگر کلیجے میں علی نہیں ہے، خدا کے لیے بیدار ہو جائے، جملہ ضائع نہ ہو جائے. کتنا بھی اچھا گلا ہو، اگر کلیجے میں علی نہیں ہے تو ان تلاوت کرنے والے لعنتی قاری پر قرآن کی آیتیں بھی لعنت کرتی ہیں. علی کے دشمن کو نہ ہم ثواب دیں گے، نہ کتاب دیں گے، نہ جنت دیں گے، نہ سرزمین دیں گے، کچھ نہیں دینے والے. قرآن بھی لعنت کرتا ہے. علی کے دشمن جب تلاوت کرتے ہیں تو کیا قمبر کوئی ثواب نہیں ہے؟ قمبر سوچ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنا اچھا قاری، اور علی کہہ رہے ہیں جہنم میں جائے گا. پورا واقعہ میں عرض نہیں کروں گا. علی سے اجازت لے کر قمبر آئے، کیونکہ قمبر سوچ رہے تھے، گمان کر رہے تھے. اچانک مولا نے کہا کہ قمبر کیا سوچ رہے ہو، تمہیں شک ہے علی کی بات پر؟ کہا یا علی شک نہیں ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے. کہا جاؤ جا کر خود پوچھ لو. پہنچے قمبر، جوتیاں بغل میں دبائیں، اس قاری قرآن کے پاس آئے. اور آنے کے بعد بھائی قاری قرآن ہونے سے اگر انسان جنتی ہو جاتا، حافظ قرآن ہونے سے اگر انسان اچھا ہو جاتا، تو پھر حسین کے قتل کا فتویٰ دینے والے حافظان قرآن نہیں ہوتے. یہ کون لوگ تھے جنہوں نے قتل حسین کا فتویٰ دیا تھا؟ یہ قرآن کے حافظ تھے، یہ رسول کی حدیث کے حافظ تھے. پتہ چلا کہ قرآن کے حافظ ہونے سے اور قرآن کے قاری ہونے سے کسی کے مومن ہونے کا یا مسلمان ہونے کا فیصلہ نہیں ہوگا. مومن ہونے کا فیصلہ تب ہوگا جب کلیجے میں علی کی محبت ہوگی. کلیجے میں علی کی محبت ہوگی. جاؤ پوچھو. پہنچے، جوتیاں بغل میں دبائی. کہا کہ یہ بتا کہ تو تلاوت تو بہت اچھی کرتا ہے. تو کہنے لگا کہ یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے. آتے ہی عقل والے جملے. خدا کے لیے ایک جملہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کبھی کتنی بھی ترقی کر جائیے، کبھی یہ مت کہیے یہ میری محنت کا نتیجہ، کہیے اللہ کا شکر ہے اور آل محمد کا کرم ہے. ہم نے جو بھی ترقی کی ہے ان کے کرم کے بغیر نہ ہم ترقی کرتے ہیں نہ عروج پہ پہنچتے. جب یہ کہو گے نا تو نہ کسی بد نظر کی نظر لگے گی. کیوں؟ کیونکہ جب تمہارے دل میں اس کی محبت ہوگی جو عین اللہ ہے، اللہ کی آنکھ ہے، تو اس اللہ کی آنکھ کا کرم جب تمہارے اوپر رہے گا تو بد نظری لگانے والے کا منہ بھی کالا ہو جائے گا، آنکھیں بھی اندھی ہو جائیں گی، نہ نظر لگ سکے گی نہ حسد لگ سکے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی جو ٹرک کے پیچھے لکھا رہتا ہے بری نظر والے تیرا منہ کالا،
علی کے چاہنے والوں پر بری نظر رکھنے والے، تیرا منہ بھی کالا، تیری روح بھی کالی، تیرا ضمیر بھی کالا، تیری نسل بھی کالی، تیرا شجرہ بھی کالا، تیری زمین بھی کالی، تیرا خمیر بھی کالا۔ اب اگر کوئی علی کا دشمن گورا نظر آ جائے تو اس پہ حیرت مت کیجیے گا، علی کے یہاں رنگوں کا گورا ہونا نہیں دیکھا جاتا ہے، دل کا سفید ہونا دیکھا جاتا ہے۔ اگر علی کالوں کو پسند نہ کرتے تو بلال اور جون کہاں جاتے؟ بلال اور جون کو گلے سے لگا کے بتایا ہم رنگوں کی سیاہی نہیں دیکھیں گے، دل میں اگر علی کے جمال کا، علی کے محبت کا جمال پایا جاتا ہے تو تم کتنے بھی کالے ہو، چاہے وہ فضہ کی شکل میں ہو، حبش کی شہزادی فضہ ہو، یا پھر حبش کا جون ہو، یا پھر حبش کا بلال ہو، آل محمد کلیجے سے لگا کے بتائیں گے ہم رنگوں پہ اعتبار نہیں کرتے ہیں، ہم قلبوں پہ اعتبار کرتے ہیں، دل کو دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی بڑی چیز نہیں۔ ایک منٹ ان کے سلوات بھیجیں محمد والے۔ یہ ہے آل محمد۔ تو کیا فرمایا؟ قمر نے کہا کہ کیا تیرا علی سے بھی کوئی رابطہ ہے؟ تو کہنے لگا علی سے بھلا میرا کیا رابطہ، یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے۔ قمر نے ایک لفظ بھی اس سے آگے نہیں کہا، لعنت کی، اور لعنت کر کے کہنے لگے میرے مولا نے ٹھیک ہی کہا تھا، یہ قرآن کے ساتھ جہنم میں جائے گا، یعنی اپنے کلیجے میں قرآن لے کے جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ علی کا بغض جہنمی بنا دیتا ہے۔ نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں تم نمازوں کی بات کرتے ہو، آپ سمجھیے آل محمد کیا ہے۔ مسلمان سمجھتا ہے سجدے کا نام نماز ہے، رکوع کا نام نماز ہے، قنوت کا نام نماز ہے، تشہد کا نام نماز ہے، سلام کا نام نماز ہے۔ اگر قنوت، تشہد، سلام، ترتیب موالات کا نام نماز ہے تو پھر زہیر اور سعید کی نماز کہاں جائے گی؟ نماز کا وقت ہو رہا ہے، حسین نماز پڑھ رہے ہیں اور زہیر و سعید کیا کر رہے ہیں؟ امام کے نماز کی حفاظت کرتے ہوئے بغیر نماز پڑھے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو ان کی نماز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا امام حسین نے ان کی نماز قضا کرا دی، چھڑوا دی؟ نہیں، نماز کسی شکل اور صورت کا نام نہیں ہے، امامت کی اطاعت کا نام نماز ہے۔ یہاں زہیر اور سعید کی نماز کیا تھی؟ یہاں پر زہیر اور سعید کی نماز یہ تھی کہ امام وقت کے نماز کی حفاظت کرنا ہی ان کی نماز تھی۔ تبھی شاعر نے کہا لائق طاعت کونین تھی وہ، ایک نماز جو ادا بھی نہ ہوئی اور قضا بھی نہ ہوئی۔ زہیر و سعید کی نماز ادا بھی نہیں ہوئی اور قضا بھی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ان کی نماز یہ تھی کہ امام وقت کی نماز کی حفاظت کریں۔ ہر جگہ نماز پڑھنا مومن ہونے کی پہچان نہیں ہے۔ کوئی مر رہا ہو اور آپ کہیں میں تو بہت بڑا مومن ہوں، جماعت چھوڑوں گا نہیں، اللہ ایسی نماز کو لعنت کے طور بنا کر گلے میں ڈال دے گا، کہے گا ہمیں نماز نہیں چاہیے، مومن کا جان بچانا، مومن کا چھوڑ دیجیے۔ اگر ایک نجس جانور بھی مر رہا ہو اور آپ یہ کہہ کے چلے گئے میں تو محلے کا بہت بڑا مومن ہوں، میں نماز نہیں چھوڑتا مولانا، یہ مرتا ہے تو مر جائے، اللہ کہے گا یہ مرتا ہے تو مر جائے گا، لیکن تیری ساری کی ساری نماز جنازہ بن کر روز محشر تیرے گلے میں پڑ جائے گی۔ نمازوں کی روح ہے آل محمد۔ چھٹے ماں پوچھا پوچھتے والے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ نماز کسے کہتے ہیں، روزہ کسے کہتے ہیں، حج کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں نماز ہم ہیں۔ کوئی خدا کے لیے بیدار ہو جائے، کیا فرماتے ہیں؟ ہم ہی نماز ہیں، ہم ہی روزہ ہیں، ہم ہی زکوٰۃ ہیں، اور ہم ہی شہر حرام ہیں، اور ہم ہی اللہ کا چہرہ ہیں۔ چھٹے امام نے یہ فرمایا، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نماز بیکار ہے ہمارے بغیر، روزہ بیکار ہے ہمارے بغیر، حج بیکار ہے ہماری دشمنی کے ساتھ، روزہ بیکار ہے ہماری دشمنی کے ساتھ۔ جب تک ہماری محبت نہیں ہوگی ایک عبادت کا بھی بدلہ اللہ سے نہیں لے سکتے، نہیں لے سکتے۔ اللہ نے جہنم کیوں پیدا کیا؟ اگر علی نہ ہوتے، علی کے دشمن نہ ہوتے تو اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ پھر فرماتے ہیں پیغمبر، حدیث رہ گئی، انشاءاللہ اس کے باقی کے حصوں کو، باقی کے جملوں کو میں انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد والے۔ ذکر علی
سننا بھی ثواب، پڑھنا بھی ثواب، لکھنا بھی ثواب. تو وہ باتیں نہیں کروں گا جو آپ سن چکے ہیں. قرآن ہے میراث، علی ہے وارث. میراث اور وارث میں یہی فرق ہے کہ علی علی کرو گے تو ثواب ملے گا، قرآن قرآن کرو گے تو ثواب نہیں ملے گا. ایک پہلو تاریخ کا آپ خدمت میں ہدیہ کروں اور ربط مسائل. تاریخ نے لکھا، آپ مولا کی فضیلت دیکھیں، جو ہمارا عنوان گفتگو ہے علی کا ذکر، علی کی فضیلت. بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ رسول 40 سال بعد رسول ہوئے. جس کا نظریہ رسول کے بارے میں یہ ہو تو علی کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوگا. مسجد نبوی ہے، پیغمبر بیٹھے ہیں، ایک شخص دوڑا دوڑا آیا اور آنے کے بعد ڈرا ہوا کہتا ہے یا رسول اللہ غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، قیامت ہو گئی، مصیبت آ گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا مدینے کے اندر ایک بہت بڑا دیو اور جن آ گیا ہے. رسول نے کہا کہ اچھا، کہاں؟ وہ 30 گز سے اونچا ہے، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں. کہا گھبراؤ مت، وہ ہم سے ملنے آ رہا ہے. رسول جانتے تھے یہ گھبرایا ہوا آیا ہے، اور آنے والا بھی جانتا تھا کہ رسول کے پاس آئے ہیں تو دل کو سکون مل جائے گا. کتنا بد نصیب وہ انسان ہوگا جو رسول کے پہلو میں بھی بیٹھ کے ڈرتا ہو. رسول کہہ رہے ہو مت ڈرو مت ڈرو مت ڈرو، لیکن ڈرا جا رہا ہے ڈرا جا رہا ہے ڈرا جا رہا ہے. رسول کہہ رہے ہیں بھائی لا تحزن ولا تخف ان اللہ معنا، مت ڈرو، مت خوف کرو، مت حزن کرو، مت ملال کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ارے اللہ تو بعد میں ہے، رسول تمہارے ساتھ ہے، ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. کہاں وہ مجھ سے ملنے آ رہا ہے. وہ شخص آیا، وہ دیو آیا مسجد کے اندر. کیسے آیا یہ مجھے بیان نہیں کرنا ہے. آتے ہی اس نے رسالت کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیک دیا. رسول نے اسے روکا نہیں. ہم اور آپ بھی جب اماموں کے روضے پہ جاتے ہیں اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں، ہم انہیں خدا نہیں مان کے ٹیکتے ہیں، ان کی عظمت کو سلام کرتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. وہی تو میں نے اس دن کہا تھا، ہم ہنسیں تو تبرہ ہو جاتا ہے، ہم روئیں تو بدعت ہو جاتی ہے. بدعت ہے. اگر بدعت ہوتی تو جیسے ہی جن نے رسول کے سامنے پیشانی زمین پر خم کی، رسول روک دیتے کہ اٹھ جا، ایسے سر ٹیکنا ہمارے سامنے بدعت ہے. لوگوں کو کیا معلوم، آل محمد ہی سکھائیں گے سجدہ کیا ہے. جب آدم کے سامنے ملائکہ کا سر ٹیکنا بدعت نہیں ہے. خدا کے لیے جملہ ضائع ہو گیا، خون ہو گیا جملے کا. جب آدم کے سامنے ملائکہ نے سجدہ کیا، کسی ملا کسی مولوی کو اعتراض نہیں ہوا. یہ آدم کے سامنے سجدہ ملائکہ نے کیوں کیا؟ یہ تو بدعت ہو گئی، یہ تو بدعت ہو گئی. ارے جب آدم کے سامنے بدعت نہیں ہوئی تو فخر آدم کے سامنے کیسے بدعت ہو جائے؟ سوچنے کی بات ہے، شعور کی بات ہے. آدم کے سامنے بدعت نہیں ہوئی. اللہ نے کہا جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں. اور روح کے بارے میں پوچھا گیا روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ روح امر رب ہے. اور روح کیا ہے؟ امر ہے. اور آل محمد کیا ہیں؟ اولی الامر ہیں. یعنی آل محمد کا نور جب تک نہیں ہے آیا آدم سجدے کے لائق نہیں. بات زیادہ پھیل نہ جائے. اس کی حالت جانتے ہیں کیا تھی آنے والے جن کی؟ اس کے ہاتھ کھجور کے ریسمان سے بندھے ہوئے تھے، کھجور کے پتوں سے بندھے ہوئے تھے، چہرے سے خون گر رہا تھا. رسول نے ماجرا پوچھا، یہ تیری حالت کیا؟ بس اسی پہ گفتگو تمام ہو جائے گی. تیری حالت کیسے ہوئی؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، آدم کی خلقت سے 30,000 سال پہلے اللہ نے مجھے خلق کیا. آدم کی خلقت کہاں، رسول کا دور کہاں؟ 30,000 سال پہلے خلق کیا. کسی مسلمان کو اعتراض نہیں ہوا. اتنے زمانے تک زندہ کیسے رہ گیا؟ اور رسول کا بیٹا غیب میں ابھی کئی سو سال ہی ہوئے ہیں. مسلمان کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمال ہے. عیسیٰ کی عمر سمجھ میں آتی ہے، فرشتوں کی عمر سمجھ میں آتی ہے، زمین کی عمر سمجھ میں آتی ہے، جن کی عمر سمجھ میں آتی ہے، اور زہرا کے لال کی عمر سمجھ میں نہیں آتی. دماغ خراب ہو گیا ہے. سب کی عمر سمجھ میں آتی ہے، زہرا کے لال کی عمر سمجھ میں نہیں آتی.
پھر کہا کہ اچھا پھر کیا ہوا؟ کہ میں پیدا ہوا تھا، میں جوان ہوا، اللہ نے مجھے بڑی طاقت دی، میں اپنے قوم میں سب سے بڑا بہادر اور طاقتور آدمی تھا، اور میں راستے میں کھڑا رہتا تھا، جو گزرتا تھا میں اسے مار دیتا تھا، ہمیشہ مجھ سے کم طاقت والا آتا تھا۔ ایک دن ہماری مٹ بھیڑ کسی ایسے جوان سے ہو گئی جو بڑا خوبصورت تھا۔ میں خدا کے لیے بیدار ہو جائے، آپ کے مولا کا ذکر ہو رہا ہے، اور آپ کی ماں نے جو امانت محبت علی آپ کی نسل تک پہنچائی ہے، آپ کے لہو تک پہنچائی ہے، اس کا واسطہ دے کر آپ کی سماج کی خدمت میں، آپ کی سماج کے حوالے، آپ کی پاکیزہ سماج کے حوالے یہ جملے کرا ہوں۔ میری مٹ بھیڑ کسی ایسے سے ہو گئی، یہ میں جملے اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس کی عکاسی کرتے ہوئے کہ میرے ہوش ٹھکانے لگے۔ اب تک تو میں لوگوں کو مار دیتا تھا یا لولہا لنگڑا اپاہج بنا دیتا تھا، لیکن ایک جوان دکھا جسے دیکھ کر اس کے جمال سے مجھے جلن ہونے لگی۔ یہی تو علی کا جمال ہے، لوگوں کو کبھی علی کے جمال سے جلن ہو جاتی ہے، کبھی علی کے جمال سے جلن ہو جاتی ہے۔ تو علی سے جلنا یہ انسان کی صفت نہیں ہے، پہلے یہ جن کی صفت ہے، اور جن کا تعلق شیطان کی نسل سے ہے، شیطان کا تعلق جن کی نسل سے ہے، لہذا جو علی سے جلے وہ جن کی سیرت پہ چل رہا ہے، اور جن کی سیرت پہ چل رہا ہے اس پہ بھی لعنت، اور جس جن کی سیرت پہ چل رہا ہے اس پہ بھی لعنت۔ ٹھیک ہے، پہنچا، کہنے لگا کہ اس جوان سے مقابلہ ہوا، سامنے ہوا وہ جوان، یہ شخص بڑھا، یہ جن بڑھا، اس نے کہا کہ میں بڑھا، میں نے چاہا کہ اس جوان کو مار دوں، اس جوان نے میرے حملے کو فیل کر دیا، اور دوسرے ہی لمحے مجھے پکڑ کے کب باندھ دیا پتہ ہی نہیں چلا۔ خدا کے لیے بیدار ہو جائے، کب باندھ دیا پتہ ہی نہیں چلا، مرحب کو بھی پتہ نہیں چلا کب کٹ گیا، امر کو بھی پتہ نہیں چلا کب علی نے کاٹ دیا۔ یہ ہے علی کی رفتار، جیسی رفتار علی کی ہے ویسے ہی رفتار شیر علی کی ہے۔ عباس کی رفتار ویسے، کہا باندھ دیا مجھے، اب باندھا بھی رسی سے نہیں، زنجیر سے نہیں، کھجور کی نازک پتیوں سے باندھ دیا، اور ایسا باندھا کہ آج تک نہیں کھلا۔ 30,000 سال پہلے پیدا ہوا، پیغمبر کے دور تک آیا، آدم کی خلقت سے لے کر خاتم کا دور تک دیکھا، یعنی 1,34,000 انبیاء کا دور اس نے دیکھ لیا، لیکن علی کی باندھی ہوئی رسی نہ آدم کے دور میں کھلی، نہ محمد سے پہلے کھلی۔ علی کا باندھا کیوں نہیں کھلا میں بتاؤں گا۔ آیا آنے کے بعد سے علی نے کہا، اس جوان کہتا ہے کہ اس جوان نے مجھ سے کہا، کیونکہ وہ تو جانتا نہیں تھا علی، اس جوان نے مجھ سے کہا کہ تو یہاں کیا کرتا ہے؟ کہا میرا کام یہی ہے، میں لوگوں کو ستاتا ہوں، مارتا ہوں، ہاتھ پیر توڑ دیتا ہوں۔ کہا اب تک کتنوں کو مارا؟ کہا بہتوں کو۔ کہا آج میں تجھ سے سب کا حساب برابر کر دوں گا، کوئی کھاتے میں کوئی ڈیوز نہیں رہے گا، پورا حساب کلیئر۔ اور علی کی تو فطرت یہی ہے، علی کبھی حساب ادھورا چھوڑتے ہی نہیں ہے، نہ علی چھوڑتے ہیں نہ علی والے چھوڑتے ہیں، حساب برابر کر دیتے ہیں۔ علی کے چاہنے والے ہم سے مت الجھو، ہمارے آگے کسی کی کبھی چلی ہی نہیں۔ پھر کہتا ہے وہ شخص کہ اس جوان نے رسول اللہ مجھے زور کا تماچا مارا، ایک تماچا مارا تھا مکے میں جو سرما لگانے آیا تھا، ایسا مارا کہ گلا جو سینے کی طرف تھا وہ پیٹھ کی طرف ہو گیا، چہرہ جاتا تھا مغرب میں لوگ کہتے تھے مشرق میں جا رہا ہے، جاتا تھا مشرق میں لوگ سمجھتے تھے مغرب میں جا رہا ہے۔ یہی ہوگا جب علی کے سامنے جسارت کرو گے تو علی کا تماچا ایسا بنا دے گا، جاؤ گے کہیں لگے گا کہیں اور جا رہے ہو، خود سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور آنے کے بعد ایک بار کہا مولا نے کہ آج حساب برابر ہو جائے گا، ایک تماچا دیا، کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیے جو خون جاری ہے آپ کے چہرے پہ، ہمارے چہرے پہ اگر چوٹ لگ جائے خون جاری ہو تو تھوڑی دیر میں خون سوکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کتنا بھی گہرا خون ہو یا تو بہہ کے آدمی مر جائے گا یا خون سوکھ جائے گا۔ علی نے اسے زندہ رہنے کی سزا دی تھی، اگر علی تو ارادہ کر لے تو لایا ہوا جنازہ جو زندہ بن کے لایا تھا، جنازے کی ایکٹنگ کر کے اسے علی کا ارادہ مردہ کر دے، بھلا علی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، اسے زندہ رہنا ہی سزا تھا۔ تماچا مار کے یہ دیکھیے یا رسول اللہ ابھی تک چہرے سے خون گر رہا ہے، 5 انگلیوں کے نشان ہیں، پنجتنی انگلی کے نشان تھے۔ آدم کے دور سے پہلے سے پیدا ہوا ہے، رسول کے دور تک نہ آسمان کھلے، نہ چہرے کے
اوپر آیا ہوا زخم گیا. کیوں؟ کیونکہ علی کی اجازت نہیں تھی. اب روایت سنیے. وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ پھر آدم کا دور آیا، جناب آدم خلق ہوئے، میں ان کے پاس گیا کہ یا نبی اللہ آپ میرے اس ریسمان کو کھول دیجئے، میرے زخم کو ٹھیک کر دیجئے. یا رسول اللہ حضرت آدم نے اپنی نبوت کا سارا زور لگا لیا، لیکن نہ یہ کھجور کی پتیاں کھلی نہ چہرے کا زخم گیا. نوح کے دور میں آئے، شیش کے دور میں آیا، ان سے کہا، جناب ابراہیم کے دور میں آیا، ہر نبی کے پاس آتا رہا. سب نے کہا بھیا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. اور ہو بھی کیسے بھائی، کسے باندھا ید اللہ نے ہے، خدا کے لیے بیدار ہو جائیں. جسے باندھا ید اللہ نے ہے اسے بندے کا ہاتھ کیسے کھول سکتا ہے؟ نبی کتنے بھی بڑے نبی ہوں لیکن ہے تو نبی، ان کا ہاتھ بندے کا ہاتھ ہے، خدا کا ہاتھ تو ہے نہیں. جناب سلیمان کے پاس پہنچ گیا کہ ان کے پاس بہت سارے جن ہیں، یہ کھلوا دیں. جناب سلیمان نے سارے جنوں کو حکم دیا، سارے جن مل کے تھک گئے، نہ جن کھول پائے، نہ جن سلیمان کے پاس گیا تھا، سلیمان کے پاس گیا تھا، وہ نبی کھول پائے. پھر جناب ابراہیم کے پاس آیا، ایک نبی بھی نہیں چھوٹے، سب کے پاس گیا، علی کا باندھا ہوا کھلا نہیں. جیسی حضرت ابراہیم جو امام بھی تھے ان کے پاس آیا تو فوراً ہی ابھی جناب ابراہیم کوشش کر ہی رہے ہیں. یہ نبی، کیا نبیوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ علی نے باندھا ہے؟ سارے نبی جانتے تھے، لیکن نبی کوشش کر کے اپنی ناکامی جان بوجھ کر دکھا رہے تھے کہ سمجھ لو جب علی باندھ دیتا ہے تو نبوت بھی نہیں کھول پاتی. جب علی باندھ دیتا ہے تو نبوت بھی نہیں کھول پاتی. نبی تو سارے جانتے تھے علی نے باندھا ہے. پھر بہانہ تھا کہ اللہ بھی بیچ میں بولے. جب ابراہیم کا دور آیا، انہوں نے کوشش کی، فوراً وحی الہی ہوئی، اے ابراہیم خبردار، کوشش کرنے سے فضول کی محنت ضائع ہوگی، کوئی فائدہ نہیں ہے. تم خلیل ہو تو ہوا کرو، کھول نہیں پاؤ گے، کیونکہ یہ جس نے باندھا ہے وہی کھولے گا. جس نے باندھا ہے وہی کھولے گا. اللہ نے کہہ دیا تو اب تو بات ختم ہو گئی. تو میں نے جناب ابراہیم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ بتائیے کہ اب میں کیا کروں؟ کہا کہ آخری رسول کا انتظار کرو، اس دور میں یہ کھلے گا. یہ آدمی، یہ جن، آدمی تو نہیں تھا، جن تھا. یہ جن آدم کی خلقت سے پہلے پیدا ہوا، 30,000 پہلے، اور انتظار کرتا رہا. کب تک؟ جب تک آخری رسول نہ آ گئے. یعنی یہ انتظار کر رہا تھا کسی محمد کا. یعنی انتظار کرنا ہمیشہ بدعت نہیں ہوتا ہے، انتظار کرنا کبھی کبھی نجات کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے آخری امام کو منجی عالم بشریت کہتے ہیں. جو بشریت کو مصیبت سے نجات دے اسے مہدی دورہ کہتے ہیں. منجی عالم بشریت مہدی دورہ کہتے ہیں. تو ہم انتظار، یہ بدعت نہیں کر رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں. اچھا ہم بدعت کریں، حضرت عیسیٰ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو انتظار کر رہے ہیں. کیا وہ بھی بدعت ہے؟ رسول نے کہا اچھا گھبرا مت، بیٹھ جاؤ. وہ ابھی کھڑا ہی ہوا تھا کہ جو صحابہ کرام، بس یہیں پہ مجلس ختم ہو رہی ہے، جو صحابہ کرام سن رہے تھے بڑے غور سے کہ کون سا جوان تھا اس نے باندھ دیا کہ سارے نبی نہیں کھول پائے. تو کچھ وہ صحابہ کہ جو کہیں پہ بھی بہادر نہیں بنتے تھے، دیکھا کہ کھجور کی پتی کاٹنے میں کیا جاتا ہے. یا رسول اللہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو ہم کاٹ دیں گے. ظاہر ہے کہ جو میدان میں کچھ نہ کاٹ سکے، کسی کا سر نہ کاٹ سکے، کھجور کی پتی کا موقع کیسے چکے؟ کہا اتنا آسان موقع سارے نبیوں کے اوپر چلے جائیں گے، کوئی نبی نہیں کھول پایا، چلو ہم دونوں چل کے کھول لیں. دونوں آئے، دو صحابی آئے. کون آئے مجھے نہیں پتا، آپ جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے، صحابی رسول محترم ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ہم انہی صحابہ کا احترام کرتے ہیں جو رسول کا احترام کرتے ہیں. جو صحابی رسول کا احترام نہ کرے ہم اسے صحابی نہیں مانتے. آئے، آنے کے بعد تلوار سے، چھری سے، خنجر سے، چاقو سے اوپر نیچے کر کے ساری محنت پسینے پسینے سے شرابور ہو گئے، لیکن نہ رسی کٹی نہ کھلی، نہ وہ کھجور کی نرم پتیاں کٹی نہ کھلی. بھائی ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ نرم پتیوں میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو کیا آپ کو یاد نہیں ہے
علی کہاں کے عبداللہ یہ تو پتہ ہے نا؟ اللہ نے کعبے کے دشمن پر ابرہے پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر ابابیل کو بھیجا تھا. وہ کنکریاں اس کے اندر ایسا لگ رہا تھا پہاڑ ہے. ہاتھیوں پہ گرا تو کافی معقول ہو گئے, چبائے ہوئے بھوسے کی طرح ہاتھی بن گئے. کس چیز سے؟ کنکری سے. تو کیا یہ کنکری کی طاقت تھی؟ نہیں, یہ اللہ کے اذن کی طاقت تھی, اللہ کے حکم کی طاقت تھی. تو یہ کھجور کے پتی کی طاقت نہیں ہے, ید اللہ کے حکم کی طاقت ہے, ید اللہ کے ہاتھ کی طاقت ہے. ید اللہ کے ہاتھ کی طاقت. اب جب تھک گئے وہیں بیٹھ گئے جہاں سے آئے تھے. اب کونے میں دبک کے بیٹھ گئے. ابھی یہ بیٹھے ہی تھے کہ وجہ اللہ آ گئے, علی آ گئے, یاسف الدین آ گئے, امیر المومنین آ گئے, کعبے کا وارث آ گیا, مولود کعبہ آ گیا. اچانک سب کی نظر پڑی, سب حیرت میں پڑ گئے. یہ جن جو تھا, جو ابھی تک بڑے آرام سے کھڑا تھا, جیسے ہی اس نے جوان کو دیکھا بھاگنے لگا ادھر ادھر. کبھی رسول کے پیچھے چھپ جاتا ہے, کبھی ادھر بھاگ جاتا ہے, کبھی ادھر. حتیٰ کتا جو مرحب سے بھی زیادہ طاقتور تھا وہ لرزنے لگا, کانپنے لگا. رسول نے کہا کیوں گھبرا رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں گھبراؤں کیوں نہ, یہ جو جوان آیا ہے اسے دیکھ کر گھبرا رہا ہوتا, اسے دیکھ کے کیوں گھبرا رہا ہے؟ کہا یہی تو وہ جوان ہے جس نے آدم کی خلقت سے 30,000 سال پہلے مجھے ایسا تماچا مارا آج تک نشان باقی ہے, ایسا باندھا آج تک نبی نہ کھول سکے, انبیاء نہ کھول سکے, امام نہ کھول سکے. امام نہ کھول سکے یعنی ابراہیم نہ کھول سکے. یہی تو وہ جوان ہے. کہا گھبرا مت, بیٹھ جائے. رسول نے کہا تو اسے اطمینان ہوا, بیٹھ گئے. جوان آیا. اب سوچیے, نبیوں نے ہاتھ لگایا نہیں کھلا, نبیوں نے زور نبوت لگائی نہیں کھلا, ریسمان. صحابیوں نے بھی اپنی ساری محنت کر دی, جنگ میں جو نہ کر سکے تھے وہ یہاں کر دی, لیکن کامیابی یہاں بھی نہ ملی. اور پھر کیا ہوا؟ اچانک علی آئے. علی کھڑے ہوئے ہیں. رسول نے کہا یا علی اس کی مشکل کو حل کر دو. علی تو ہے ہی مشکل کشا, اور یہ مشکل تو اس کے گلے میں علی نے ہی ڈالی تھی. جو مشکل علی ڈالے وہ علی کے علاوہ اور کون دور کرے؟ اللہ بھی اس میں ہاتھ نہیں مارتا, اللہ بھی اس مشکل کو ہٹاتا نہیں ہے. جو مشکل علی کھڑی کر دے. لہذا مسلمانوں اپنی ہوش میں آ جاؤ, اگر علی نے جنت کے دروازے پر مشکل کھڑی کر دی تو اللہ سے امید مت رکھنا ہم نے نماز پڑھی تھی, ہم نے روزہ رکھا تھا. اللہ کہے گا ارے تم یہ بھول گئے ہم نے تمہیں نماز کدھر منہ کر کے پڑھوایا تھا؟ اسی علی کے زدہ خانے کی طرف منہ کر کے پڑھوایا تھا. تو جب تمہاری نماز علی کے زدہ خانے کی طرف منہ کیے بغیر قبول نہ ہو تو علی کے محبت کے بغیر جنت تمہیں کیسے قبول کرے گی؟ آپ سنیے, جیسے علی سے رسول نے کہا کہ علی اس کی مشکل حل کرو, علی نے زبان کو جنبش کی. گئے نہیں وہاں. جو علی مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو کر دنیا کو انگلیوں کے حساب سے رزق بانٹ دے, اسے کسی بندھن کو کھولنے کے لیے ہاتھ لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور کچھ ایسے پاگل تھے جو سمجھتے تھے کہ علی کا عقل کہاں, علی کی عقل کام نہیں کر رہی, علی دیوانے ہو گئے. جب رسول کو دیوانہ سمجھ گئے تو علی کو سمجھے تو کیا حیرت ہے. اور سمجھے کہ علی کیسے رزق بانٹ دیتے. روز پوچھتے آگے علی کیا کر رہے ہیں؟ علی کہتے ہیں میں رزق بانٹ رہا ہوں. سوچتے تھے رزق بانٹنا تو اللہ کا کام ہے, لیکن یہ بھول گئے کہ علی کا ہاتھ ید اللہ ہے. رزق اللہ اپنے ہاتھی سے تو بانٹے گا. روز پوچھتے تھے, روز سنتے تھے کہ علی رزق بانٹ رہے ہیں. کہتے تھے مولا میں رزق بانٹ رہا ہوں, مانتے نہیں تھے. شیشی میں چیٹیاں بند کر کے لے آئے, سوچے کہ علی اس کے اندر کیسے پہنچ جائیں گے. ظاہر ہے کہ بوتلوں نے چیٹیاں بند کر لی, بوتلوں نے چیٹیاں بند کر لی, اور سمجھے کہ علی نہیں پہنچ پائیں گے. اس کے اندر کیسے رزق دے دیں گے چیٹی کو؟ جب آئے کہا علی رزق بانٹ چکے, کہا ہاں بانٹ چکا. 3 بار پوچھا, جب چوتھی بار پوچھا تو علی نے کہا کہ ان چوٹیوں کو بھی علی نے رزق پہنچا دیا جنہیں تو نے بوتل کے اندر بند کر رکھا ہے. اب جب بوتلوں نے بوتل کھولا تو کیا دیکھا؟ ہر چیٹی کے منہ میں ننھے دانے موجود ہیں. تب انہیں سمجھ میں آیا کہ علی ہم جیسے نہیں ہیں. تو میں ان سے یہی کہوں گا, نبی بھی تم جیسے نہیں ہیں, نہ ان کا وزیر تم جیسا ہے, نہ نبی تم جیسے. کہا کہ علی کھول دو. زبان کو جنبش کی,
बंधन खुल गए, जबान को जुम्बिश दी, बंधन खुल गए। यानी हाथ से क्यों नहीं खोल रहे हैं? अली बताना चाहते हैं जिसे हमने यदुल्लाह से बांधा है उसे हम लिसानुल्लाह से खोलेंगे, ताकि दुनिया देख ले हम ही यदुल्लाह भी हैं, हम ही लिसानुल्लाह भी हैं। बस खत्म हो गई गुफ्तगू। दुनिया देख ले कि हम ही यदुल्लाह हैं, हम ही लिसानुल्लाह हैं। कि हम यदुल्लाह से बांधा है तो हम यदुल्लाह से बांधने के बाद लिसानुल्लाह से खोल देंगे। फिर मौला रसूल ने उससे कहा कि जा, जहाँ जाना चाहता है चला जा, अपने वतन चला जा। जिन से कहा तो जिन अली के कदमों में गिर गया। पहले रसूल के कदमों में गिरा था, अब अली के कदमों में गिर गया। मुसलमानों को जिन से सीखना चाहिए। ये बता रहा है कि निजात चाहिए तो रसूल के कदमों में भी गिर जाओ, अली के भी कदमों में गिर जाओ। फिर कहता है, रसूल ने जब कहा कि तू चला जा अपने वतन, कहा या रसूल अल्लाह, आदम की खिलकत से पहले से इसी अली का इंतजार कर रहा हूँ। जो अली हक है, अब हक मिल गया तो मैं हक की गुलामी करूंगा, छोड़ के जाऊंगा नहीं। गुलाम बन गया अली। मुकद्दर है हमारा और तुम्हारा कि हम अली के गुलाम हैं। ये हमारा रात का मुकद्दर है। बड़ा वक्त हो गया। यकीनन ये जिक्र आले मोहम्मद, जितनी देर आप यहाँ बैठे हैं, इनका हिसाब फरिश्ते की ताकत नहीं है कब्र में ले गया आपसे। फरिश्ते की ये कुव्वत नहीं कि आपसे हिसाब लें। क्यों? क्योंकि जो बज़्म अली में वक्त गुजरता है उसका हिसाब नहीं होता। जो सड़कों पे घरों में गुजरेगा उसका हिसाब होगा। यकीनन आले मोहम्मद पूरी करबला, आले मोहम्मद के साथ जो भी करबला में हुआ वो अली के बग़्ज़ का नतीजा था, जिक्र अली से दुश्मनी का नतीजा था, बग़्ज़ अली का नतीजा था। आज 3 मुहर्रम हो गई, आज जनाब हुर की मुसीबत पे हम रोते हैं। ये हुर कौन है? जो अली की अज़मत को भी जानता था, फातिमा की अज़मत को भी जानता था। तभी तो जब इमाम हुसैन ने कहा कि हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे बेअदबी के बाद, तो हुर ने क्या कहा, मौला अगर आपकी माँ फातिमा के अलावा कोई और होती तो मैं भी आपकी शान में यही जुमले पलटा देता, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी अम्मा का मर्तबा बहुत बड़ा है। ये हुर है जो अज़मत ज़हरा जानता है, और ये अज़मत ज़हरा एहतराम ज़हरा ही था जिसने हुर को बचा लिया, हुर को निजात दे दी। न ज़्यादा तो 2-3 दक़ीक़े के मसाइल सुन लीजिए और मुझे इजाज़त दे। हुर ने इमाम से प्यासा लश्कर आया था, इमाम ने सैराब करा दिया। इमाम ने जब सैराब करा दिया तो सैराब होने के बाद जो बेजान लश्कर था, जब जान आ गई तो हुर ने निजामे फ़रस पे हाथ डाला और इमाम से ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगे। अजीज़ों, ये याद रखना, जब कोई इंसान, शरीफ इंसान अपने माँ बहनों के साथ हो और तुम ताकतवर हो, तो कभी उस शरीफ इंसान से उनके माँ बहनों के सामने बलत आवाज़ से बात मत करना, इसलिए कि शरीफ औरतें घबरा जाती हैं कि ये मेरे मर्द के साथ क्या हो रहा है। हाय ज़ैनब की मज़लूमियत। ज़ैनब ने जैसे ही हुर की तेज़ आवाज़ सुनी, ज़ैनब घबरा गई, मेरे मादाए की खैर। जानते हैं इमाम ने क्या जुमला कहा? अब सोचिए कि जब हुर ने तेज़ आवाज़ से बोला होगा, क्या अब्बास को जलाल नहीं आया होगा? लेकिन अब्बास समझ के कि यहाँ मौला रोक देंगे, अब्बास अपने गुस्से को जज्ब करके रोके हुए हैं ताक़त इमाम ने। एक मरतबा जैसे ही अजीज़ों हुर ने ज़ोर से आवाज़ से बात की, बुलंद आवाज़ से बात की, और अभी इमाम ने जुमला कहा, ऐ हुर, जुमला कहा, लय्यिन कलामक या शेख। ऐ हुर, अपनी आवाज़ को ज़रा आराम से बुलंद कर, तेज़ आवाज़ में बात मत कर। तुझे मालूम नहीं हमारे साथ नबीज़ादियाँ हैं, हमारे साथ नबीज़ादियाँ, हुर ज़रा आराम से बात कर। हुर को ये जुमला लग गया। एक तो वो जुमला, हुर तेरी माँ तेरे मातम में बैठे, और एहतराम सैयदा का जज्बा, 9 मुहर्रम की शब आ गई। हुर अपने आप में बेचैन है, क्योंकि हुर ने शब आशूर हुसैन के छोटे छोटे बच्चों के रोने की अलतश की आवाज़ सुनी थी। खैमे के करीब गया तो सुनी आवाज़, और इतनी आहिस्ता वो आवाज़ थी, बच्चों के मुंह से आवाज़ निकल नहीं पा रही थी। अल्लामा गुलाम अस्करी मरहूम ताबसरा फरमाते हैं कि बच्चों की प्यास की हालत ये थी। आपने जानवरों का प्यासा देखा होगा, जब प्यास पड़ जाती है जबान बाहर आ जाती है। अल्लामा गुलाम अस्करी मरहूम ताबसरा फरमाते हैं कि हुसैन के खैमे के बच्चों की प्यास की शिद्दत की वजह से जबान बाहर आ गई थी और मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। यही वजह है जब हुर अपने गुलाम, अपने बेटे और अपने भाई के साथ बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाने के लिए उन्हें खैमे के करीब लाया, तो वो सारे गुलाम भाई और
بیٹے نے کہا ہمیں آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، کہ ذرا غور سے سنو، ارے یہ پیاسے بچے ہیں، یہ بھوکے بچے، اب تو غور سے سنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز آ رہی تھی، ہائے پیاس، پیاس ہمیں مارے ڈال رہی، پیاس ہمیں مارے ڈال رہی۔ انہوں نے کہا میری وجہ سے حسین پیاسے ہیں، ان کے بچے پیاسے ہیں۔ آخری فکرہ، مجھے پتا نہیں، مجھے جب غلام اور بیٹے اور بھائیوں کی گفتگو نہیں سنانی ہے۔ حسین نے بیٹے سے، حسین کہ اس غلام حر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میرے آنکھوں پہ پٹی باندھ دو اور ہاتھ پہ رومال باندھ دو، رسی سے باندھ دو میرا ہاتھ، اور مجھے حسین کی بارگاہ میں مجرم کے طور پہ لے چلو، کیونکہ میں حسین کا مجرم ہوں۔ آج حسین دشت بلا میں جو پیاسے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو پیاسے ہیں، وہ میری وجہ سے پیاسے ہیں۔ حر کا لشکر چلا، کتنے لوگوں کا؟ 4 لوگوں کا، غلام، بھائی، بیٹے، حر چلے۔ چلنے کے بعد اچانک بیٹے نے تکبیر کی آواز بلند کی، کہا تکبیر کی آواز سنتے ہی حر نے کہا کون آیا ہے؟ کہا عباس آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حر گھبرا گیا، جانتا تھا عباس شجاع ہے، علی کے شیر ہیں، کہیں غیظ میں نہ آ رہے ہوں۔ ایک مرتبہ کہتا ہے عباس سے کہہ دو ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے ہیں، ہم مجرم بن کے آئے ہیں، حسین کی عدالت میں معافی مانگنے آئے ہیں۔ جیسے ہی یہ جملہ عباس نے سنا، قریب آ کے حر سے کہا ارے بھائی حر، ارے ہم بھی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، تیرا استقبال کرنے کے لیے مولا نے ہمیں بھیجا ہے۔ اے عباس دیکھو میرا مہمان، میرا بھائی حر آ گیا۔ قریب آئے حر، یہیں پہ مجلس ختم ہو جائے گی۔ قریب آ گئے حر، آنے کے بعد جیسے ہی سنا کہ حسین آ گئے ہیں، قریب بیٹے نے کہا بابا فرزند رسول آ گئے۔ حر کو اپنا جرم یاد آ گیا۔ جب حر نے امام سے بے ادبی کی تھی نا راستے میں، تو بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی، نبی زادیوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ حر کو اس بات کا صدمہ تھا کہ میری وجہ سے زہرا زادیاں رونے لگی، ان کی آواز بلند ہو گئی۔ ایک مرتبہ حر قدموں میں اپنے آپ کو منہ کے بل گرا دیا، گرانے کے بعد حسین نے بلند کیا، بلند کرنے کے بعد سے کہا بھائی تو ہے کون؟ اللہ نے حسین کا کرم۔ جب حسین نے پانی پلایا، حر نے بے ادبی کی، تو حسین نے ایک بار بھی نہیں کہا حر ابھی میں نے تجھے پانی پلایا ہے، تیرے لشکر کو پانی پلایا، کیوں؟ کہ حسین کریم ابن کریم ہے، یہ کرم کرنے کے بعد جتاتے نہیں ہیں۔ اور حسین نے جیسے ہی حر کو اٹھایا، کہا بھائی تو کون ہے؟ جانتے تھے حسین اگر حر کو میں پہچاننے کا اظہار کیا حر شرمندہ ہو جائے گا، کہا آقا آپ کا مجرم ہے، بھول گئے جس کی وجہ سے دشت بلا میں آپ کے بچے پیاسے ہیں، نبی زادیاں یہاں مجبور اور پریشان ہیں، مولا میں وہی مجرم ہوں۔ ایک مرتبہ حسین سے حر کہتا ہے مولا کیا میری خطا معاف ہونے کے لائق ہے؟ امام نے کہا جا حر، میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ قسم خدا کہ یہ جملہ حسین کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہم اپنی معافی کی ضمانت لے سکتے ہیں، خدا کی ضمانت نہیں، لیکن حسین مرضی خدا کے مظہر ہے۔ ایک مرتبہ حر سے امام کہتے ہیں حسین نے تجھے معاف کر دیا، دنیا میں بھی تو حر ہے، آخرت میں بھی حر ہے، حر فی دنیا والآخرہ۔ ایک مطلب حر امام آخری فکرہ، یہیں پہ مجلس ختم ہو جائے گی، مجلس کا آخری جملہ ہے۔ امام سے کہتے ہیں حر مولا میں آپ کے زہرا زادیوں کا بھی مجرم ہوں، میری وجہ سے نبی زادیاں وہاں راستے میں راہ سفر میں روئی تھی، گریہ کنہ ہوئی تھی۔ مولا مجھے آج تک اس بات کا صدمہ ہے، میں اس جسارت کو بھول نہیں پایا ہوں۔ مولا ارے مجھے موقع دیجئے، میں نبی زادیاں اور علی زادیوں سے جا کر معافی مانگ سکوں۔ امام نے کہا جا حر، تجھے اجازت ہے۔ کیا کہا حر نے؟ مولا میں نے آپ سے وہاں زور سے بات کی تھی، یہی میرا جرم تھا، نبی زادیوں کے رونے کی آواز آ گئی تھی، مولا اجازت ہے معافی مانگ لوں؟ کہا جا حر، معافی مانگنے کی اجازت دی۔ حر آیا گھوڑے پر سوار ہو کر، اور آنے کے بعد در خیمہ پر ساری بیویاں جس خیمے میں تھیں، حر نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا دیا، اور گرانے کے بعد یہ کہتا ہے اے علی زادی، اے نبی زادی، اے زہرا زادی، کیا اس گنہگار کا جرم معافی کے لائق ہے؟ مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے معاف فرما دیجئے۔ کوئی آواز نہیں آئی، سلام کیا، سلام کی آواز آئی، معافی کی کوئی آواز نہیں آئی۔ ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد حر نے کہا، حر نے جیسے ہی کہا کوئی آواز نہیں آئی، تھوڑی دیر کے بعد خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی۔ حر نے پھر اپنے آپ کو زمین پہ گرایا، اور گرانے کے بعد خاک اٹھا کر چہرے پہ ملنے لگا، اللہ اللہ۔ حر سے پھر وہی جرم ہو گیا جو راہ سفر میں ہوا تھا، پھر نبی زادیوں کو میں نے رولا دیا۔ ابھی حر رو ہی رہا تھا، اچانک اندر سے زہرا زادی، علی زادی،
دختر رسول دختر علی زینب کی آواز آئی، اے حر جا، تجھے میں نے معاف کر دیا۔ ایک مطلب حر کہتا ہے اے بی بی، جب روز محشر ہوگا اپنی اماں سے ہماری شکایت مت کر دیجئے گا کہ حر نے بے ادبی کی تھی۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے حر کیسی بات کرتا ہے، روز محشر ہم اماں سے کہیں گے اے اماں حر کو معاف کر دیجئے، اور اے حر جا، زینب تجھ سے وعدہ کرتی ہے جب حسین کا سر آئے گا اور تیرا سر آئے گا، زینب تجھ پہ پہلے ماتم کرے گی، ماں جائے پر بعد میں ماتم کرے گی۔ اے حر ہم کریم ہیں، تیری کوئی